بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم من لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب اشرح لي وصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ جز 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَأَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانَ لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تھوڑا خاموشی کریں. ولا تصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اور اگر ہم ان کے طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے، دیکھو اوپر دیکھ لو، موت ہے یا نعمت ہے، موت ہے، مردے باتیں کرتے اور ہم جمع کر دیتے ان پہ ان کے ساتھ ہر چیز، تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے. مردوں کو بھی اگر میں باتیں کراتا تو بھی ایمان نہیں لاتے تھے، جھوٹے ہیں. اگر یہ کہ اللہ چاہے اور ان میں سے اکثر نادان ہیں. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کو، شیاطین کو دشمن کر دیا. سب دشمن ہو جاتے ہیں کس کے؟ نبی کے. ان کے بعض ایک دوسرے کی طرف زخرف القول، مطمع کی ہوئی باتیں بہکانے کے ذریعے ڈالتے ہیں. اور اگر تمہارے رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتا، بس انہیں چھوڑ دیں. چھوڑو ابو جہل کی باتیں ہو رہی ہیں، چھوڑو اس کے ساتھ جو وہ جھوٹ گڑتے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں، اور تاکہ وہ کرتے ہیں وہ برے کام کرتے تھے. سمیہ کو کیا کرے تھے؟ شرمگاہ کے اوپر پیر رکھ کے رگڑ کے مارا تھا. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله هو عالم بالمهتدين. جس نے تمہاری طرف واضح کتاب نازل کی ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہیں. سو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ قرآن شک کی کتاب نہیں ہے، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچی اور انصاف کی. اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، قرآن کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور سننے والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. اور زمین میں اکثر ایسے ہیں، اگر تو ان کا کہا مانے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. ذرا لوگ ایسے بھی ہیں نا، اللہ آیتیں پڑھانے سے پہلے لوگوں کے بارے میں ہمیں دکھا دیتا ہے کون کیسے ہیں. وہ نہیں پیروی کرتے مگر صرف گمان کی، اور وہ صرف اٹکل دوڑاتے ہیں، من گھڑک باتیں بنا لیتے ہیں. یہ قرآن میں ہے، وہ قرآن میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں.
بے شک تیرا رب اسے خوب جانتا ہے جو بہکتا ہے اس کے راستے سے، وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ دیکھو لوگ لگتے ہیں کہ ایمان پہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا قدرت ہے معلوم، چند چیزیں سامنے آتی ہیں لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون ہدایت پہ ہے کون بہکے ہوئے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں ہر کوئی ہدایت پہ ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم سو تم ان میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ کا نام اگر لیا ہے تو کھاؤ، اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو نہیں کھاؤ۔ تو تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو۔ اگر آیتوں پر ایمان نہیں ہے تو بن خدا کے نام کا کھانا بھی کھاتے رہو۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ چند جانوروں کو یہ لوگ اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے نہ کھاؤ جو اللہ کا نام نہ لیا گیا ہے، حالانکہ تمہارے لیے واضح کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر جس پر تم لاچار ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے، میرے دل کی بات، تمہارے دل کی بات، سب کے دل کی بات سب جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کچھ کفر ہو سکتا ہے میرے دل میں کچھ کفر ہو، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور چھوڑ دو کھلا گناہ اور چھپا ہوا، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے، ضرور پائیں گے۔ جو برے کام کرتے تھے اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، بے شک یہ گناہ ہے۔ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یہ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ کے بن نام کے بھی مٹھائی بڑی اچھی ہے، کس کی؟ دیپاولی کی۔ کھجے بڑے اچھے بنتے ہیں، مرغ اچھے بنتے ہیں کرسمس میں، ہم ذرا کھا لیں گے، ہم لوگ پکا نہیں سکتے ایسے۔ ہمارے دل میں وسوسے نہ ڈالیں، وہ تم سے جھگڑا کریں گے۔ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو بے شک تم مشرک ہو گئے۔ دیکھو کتنی سختی ہے یہاں پہ، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر جو کھانا ہوتا ہے کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ مشرک کہہ دیا ہے، شرک کرنے والے کہہ دیا ہے، تو ہم نہیں کریں گے نہ کھائیں گے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما كانوا یعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللہ عالم حیث یجعل رسالہ۔ وہ شخص جو مردہ تھا، اوپر دیکھ لو میت، وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم نے اس کے لیے نور بنایا اور چلتا ہے اس نور کی روشنی سے لوگوں میں سے
کیا اس جیسا ہو گیا جو اندھیروں میں ہے، سے نکلنے والا نہیں ہے؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے عمل زینت دیے گئے ہیں، دنیا میں دے دیے گئے ہیں۔ کافروں کے عمل، ان کو دنیا میں ساری دولتیں، گھر دار، خوشیاں سب دے دیے ہیں، آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے ہیں اس کے بڑے مجرم، تاکہ اس میں ہیلے کریں، اور وہ ہیلے نہیں کرتے مگر اپنی جانوں پر۔ ایک 5 منٹ آصف نکل رہی ہوں، مگر اپنی جانوں پر، اپنی ہی جانوں پر چالیں چلتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہمیں اس جیسا نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی، جو آسمان سے پتھر پہ لکھے جو آئے تھے، جو لائے تھے 10 کمانڈمنٹ جو لائے تھے، ویسا کیوں نہیں آتا؟ یہ کون فرشتہ آتا ہے، کون جبرائیل ہے، ہم نہیں جانتے، وہ کون ہے نہیں مانتے، وہ کون آتا ہے دیتا ہے، ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں بھیجے۔ ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے جرم کیا، اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب ہے۔ اس کا بدلہ کہ وہ مکر کرتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہاں پہ سینہ کھولا گیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہا انہو، اور جس کو چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے گا۔ جس کا سینہ تنگ بھیجا ہوا نہایت تنگ کر دیتا ہے کسی کا سینے کو۔ تم قرآن پڑھاتے رہو، میرے کئی اسٹوڈنٹس ہیں، قرآن پڑھاتی رہتی ہوں، تھوڑی سی بات کچھ بھی آ جائے گی، دل ان کا دین سے پورا ہٹ کے میرے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھولنا یا نہیں کھولنا اللہ کی مرضی ہے، نہ میری ہے نہ تمہاری ہے۔ گویا کہ وہ زور سے بمشکل آسان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالے گا جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ راستہ ہے تمہارے رب کا سیدھا، ہم نے آیت کھول کر بیان کر دی ہے۔ دیکھو جو ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، دنیا میں، صحت میں، بچوں کی شادیوں میں، تکلیفوں میں، ہر گھر کے معاملات میں، ہر جگہ پہ اللہ کیا کرتا ہے، ڈال دیتا ہے، راستہ بند کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، دار السلام، یہ جنت کے دروازے کا نام ہے۔ یہ سلامتی والا گھر ہے، دار السلام بھی کہا گیا ہے، اور ان کا کارساز ہے، بہت رئیس ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے صلے میں جو وہ کرتے تھے، اب یہ بات یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ جنت ہے تیرے لیے۔ اب جنت کہاں سے ملی؟ ہم نے کوئی کام نہیں کیے، کچھ اچھا ویسا نہیں ہے ہمارے پاس عمل، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو تم کرتے تھے نا، نہیں کیا، کوششیں کرتے تھے نا۔ دوسری جگہ آتا ہے ان سعیکم لشتی، تمہاری مختلف کوششیں، ہم جو کوشش، اللہ کہتے تم جو کرتے تھے نہیں کام، تو ہمارے لیے ایک پیغام آتا ہے، اگر ہم دین کا کام کریں گے تو ہمارے لیے اللہ دار السلام دیں گے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمارے عمل کے حساب سے نہیں ہے، مگر جو کوشش کر کے کر رہے ہیں اتنے میں اپنے فضل سے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم یا معشر الجن، یہ آتا ہے سورۃ الرحمن میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہاں بھی چھپ جاؤ زمین و آسمان میں، جہاں چاہے جا کے چھپ جاؤ میں پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ پورے انسانی
نو انسانی نو جن جتنے انسان پورے اول سے لے کر آخر تک ہے، سب سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یا معشر الجن قد استکتر، اللہ اکبر، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا الله أكبر. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعد الظالمين بعدهم بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن و انس، تم نے بہت سے آدمی اپنے تابع کر لیے ہیں. جنات قابو کر لیتے ہیں نا انسانوں کو، انسان کو قابو کر لیتا ہے. انسانوں میں سے اس لیے میں کسی کو جب بھی کوئی میرے لیے بات کرتے ہیں نہیں تم کرو، نہیں، میں اللہ کا راستہ دکھا دیتی ہوں. میں کسی کو قابو کرنا نہیں چاہتی. اپنے تابع کر لیتے ہیں. انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں بعض نے بعض کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم اس میعاد گھڑی کو پہنچ گئے جو تو نے مقرر کی تھی. فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. دیکھیے عزازیل نے کہا ہے بات کو، اس میں ہمیشہ وہ رہو گے، مگر جسے اللہ چاہے بے شک تمہارا رب حکمت والا جاننے والا ہے. اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیاطین کو مسلط بھی کرتے ہیں. اگر دنیا کی زندگی میں رہو گے تو اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کرتے ہیں تاکہ اس کے ہو جاؤ. اور ان کے اعمال کے سبب اے گروہ جنات اور انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہمارے رسول نہیں آئے؟ جنات کے بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تم پر ہماری احکام بیان کرتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے. یہ دن دیکھنے سے وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں. قالوا شہدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. مشی اسٹاپ کرو تھوڑا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اب کوئی بات نہیں، میں فری ہو گئی ہوں. مشی جی نظر کہاں تک پڑھی تھی میں نے؟ آیت نمبر 130. قانون کافرین تک ہو چکا نا؟ ہاں بس. ہاں چل. بسم اللہ. اعوذ باللہ. ذالک لم یکن، ذالک سمجھتے نہیں. میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، ذرا باتیں ذرا کم کرو پلیز. انا للہ و انا الیہ راجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا
وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون افلا تعلمون فسوف تعلمون پھر جلدی تم جان لو گے. اس لیے ہے کہ تیرا رب ظلم کی سزا میں بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے درجے میں، اور تمہارے رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں. اور تمہارا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے ہلاک کر دے گا. اللہ مہلت دیتا ہے چھوٹی سزا دے کر، اور جس کو چاہے تمہارے بعد جانشی کر دیں. ہم مر گئے تو کوئی اور ہم سے اچھے آ جائیں گے. اس لیے تمہیں پیدا کیا اولاد سے ایک دوسری قوم کی، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور ضرور آنے والی ہے، یعنی کہ قیامت، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، آئی میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی کام کر رہا ہوں. میں بھی کہتی ہوں، میں بھی اپنا کام کر رہی ہوں، تم بھی اپنا کام کرتے رہو. ان قریب جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کس کا حساب صحیح لیں گے. ان قریب جان لو گے اس کے لیے ہے عاقبت کا گھر. من تکون له عاقبت الدار انه لا يفلح الظالمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ان قریب جان لو گے، یہ وارننگ آتی ہے، عاقبت کا گھر بے شک ظالم، جان لو گے عاقبت کا گھر کیا ہے. بے شک ظالم دو جہاں کی کامیابی نہیں پاتے. جو ظلم کرتے ہیں کسی پہ، جو ظلم کرتے ہیں کسی پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ظلم نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم، ہلاک کر دیں، لِيَرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. اور اللہ نے جو کھیتی مویشی پیدا کیے ہیں اسے انہوں نے ٹھہرایا اللہ کے لیے ایک حصہ. انہوں نے اپنے خیال میں کہا یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. اب یہاں پہ کئی لوگ اللہ کے نام کا باسن بھی نکالتی اور خواجہ کی چھٹی بھی کرتے ہیں، 11ویں بھی کرتے ہیں، 12ویں بھی کرتے ہیں. اللہ کا الگ، شریکوں کا الگ. دیکھو یہاں پہ آیت آئی ہے، سمجھ جاؤ اس کو. اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. بس یہ ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ نہیں پہنچاتا اللہ کو. کیا انصاف ہے؟ دو جو اللہ کے لیے ہے ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. جو اللہ کے، وہ برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل آراستہ کر دیا ہے. یعنی کہ جو شرک کرنے والے یہاں تک گزر جاتے ہیں، جو کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں، تو اپنی دیوی دیوتا کے لیے اپنے بچے کو قربانی بلی چڑھاتے ہیں تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کا دین گڑبڑ بیچ کے ہوتے، نہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ دین کے نہ ادھر کی گڑبڑ. اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے،
سو تم انہیں چھوڑ دو، اور جھوٹ باندھتے ہیں وہ، اب جانو ان کا جھوٹ۔ انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، ونعام حرمت ظهورها، عنام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اسے کوئی نہ کھائے مگر جس کو ہم چاہیں اس کے جھوٹے خیال کے مطابق۔ کچھ مویشی ہیں کہ ان کے پیٹھ پر سواری حرام کی ہے، کچھ مویشی میں ذبح کرتے وقت ان میں اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ جھوٹ باندھا ہے اس اللہ پر، ہم جلد انہیں اس کی سزا دیں گے جو جھوٹ باندھتے تھے۔ انہوں نے کہا جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے، پا یا ٹا پیٹ، انام، بطن پیٹ کو بولتے ہیں، بطون پیٹوں کو کہتے ہیں، ان کے پیٹوں میں جو ہے وہ خاص ہمارے، دیکھو محرم، ذکرہ بولتے ہیں مرد کو، ہمارے مردوں کے لیے، یعنی کہ بکری کے پیٹ میں جو چھوٹا بچہ آتا ہے، دیکھو کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں بکری کے پیٹ میں جو بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے جو نکلتا ہے، Uvan. الوان حقیقی میں نام ہے وہ، الوان صرف مرد کھاتے تھے۔ دیکھو دو کیسی باتیں ہیں، دیکھو یہاں پہ ہم جلد انہیں اس کی سزا، جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ انہوں نے کہا ان مویشوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر مردہ ہو تو سب اس میں شریک ہیں، زندہ صرف مردوں کے لیے، مردہ عورتوں کے لیے، وہاں بھی ناانصافی عورتوں کے ساتھ، وہ جلد انہیں ان کی باتیں بنانے کی سزا دے گا، بے شک حکمت والا جاننے والا ہے۔ البتہ وہ لوگ گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے بے وقوفی کی، نادانی سے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم عورتوں میں جو ابارشن ہوتا ہے یہ بھی قتل ہی ہے، اس کی سزا نہیں معاف ہے، اللہ بالکل بھی نہیں معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ دیے ہیں، مگر امید ہے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ مگر اس کا ایک اور راستہ میں بتاتی ہوں جو قرآن کریم و حدیث سے جتنی میں نے علم سیکھا ہے۔ کوئی میت ہو تو ضرور غسل کر دینا، کسی کا غسل کرا دینا، غسل کرنا اپنے ہاتھوں سے، تو یہ گناہ ہمارے جو گناہ بالکل نہیں معاف ہوتے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں کسی کو غسل کرنے سے، میت کو، تو کوشش کریں میت کو غسل دینے کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے اولاد کو قتل کیا، جو اللہ نے انہیں دیا وہ حرام ٹھہرا لیا، جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ پیج پلٹا لو۔ اور وہی خالق ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ باغ پیدا کیے ہیں مگر اس کے، دیکھو اس میں سب نشانیاں ہیں تدبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت توفیق دے، تدبر پائیں۔ باغات ہیں مگر خود بیل نہیں چڑھے گی۔ آج ہی اللہ کے اذن سے میں نے مغرے کی، پان کی، سارے بیلوں کو پکڑ پکڑ کے چڑھا کے آئی ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ آیت اب آنے والی ہے، واللہ عالم۔
آدھی سوکھ گئی تھی پان کی بیل کیونکہ میں نے چڑھائی نہیں تھی اوپر، اب چڑھائی ہوں تو چڑھ جائے گی. یعنی کہ انسان کو پکڑ کر دین پہ لے جا کے چھوڑیں گے تو وہ چلیں گے، نہیں تو بھٹکے رہ جائیں گے. کیا دین ہے معلوم؟ یہ کیا نشانیاں ہیں معلوم؟ جیسے انگور ہیں چھتریوں میں نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور ہے کھیتی اس کے پھل مختلف قسم کے، اور زیتون اور انار ملتے جلتے جدا جدا. جب وہ پھل لائیں تو اس کے پھل کھاؤ، اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق حشر ادا کرو، یعنی کہ اس کا بھی زکوٰۃ دو. پھلوں کا بھی زکوٰۃ ہے، پھلوں کا بھی زکوٰۃ ہے. کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ثمانیت ازواج، ازواج بولتے جوڑوں کو، بیوی ہو یا میاں ہو. 8 جوڑے، اوکے یہ جانوروں کی بات آ رہی ہے. ثمانیت ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. جب وہ پھل لائیں تو اس کے پھل کھاؤ، اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی کہ یہ زکوٰۃ دو، اور بیجا خرچ نہ کرو. ہم بہت فضول خرچی کرتے ہیں، اس سے ذرا اجتناب کریں. بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ رہے ہو، اب ڈرتی ہوں میں، پہلے نہیں ڈرتی تھی اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. اور چوپایوں میں سے پیدا کیے بار بردار بڑے بڑے اور زمین پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. بار بار آیتیں آتی رہیں گی، شیطان کی قدموں کی پیروی نہیں کرو. یعنی دین کا راستہ چھوڑ کے کوئی بھی راستہ چور راستہ ہوتا ہے، وہ سارے شیطان کے راستے ہوتے ہیں. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو ننگے کروایا، جنت سے پھینکوایا. تو ہم اس کے دشمن بننا چاہیے، نہ کہ اس کے دوست بنے. 8 جوڑے ہیں نر اور مادہ، 8 جوڑے ہیں نر اور مادہ، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہم یہ مرد نہیں کھانا، وہ عورتیں نہیں کھانا، وہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ ساری جو باتیں بول رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہتا ہے دیکھو. نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ اور 2 بکری، یعنی کہ نر اور مادہ، 2 بکری نر اور مادہ. آپ پوچھئے کہ اللہ نے دونوں نر اور مادہ حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ ہیں؟ کتنا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کو. چھوٹی سی بات جانور کے بارے میں بھی کریں گے تو کتنا غضب ہے. ہم معمولی باتیں لے کے چلتے ہیں سب ساری چیزوں کو. یا جو دونوں مادہ کے رحم میں لپٹا ہوا ہو، ابھی پیٹ میں ہو، مجھے کس علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور 2 اونٹ 2 گائے پیدا کیے ہیں. کیا کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے یہاں پہ؟ بھیڑیا. نمبر 2 بکریاں. اس کے بعد اونٹ، گائے. تو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. الحمدللہ. نبیونی، نبا خبر، بتاؤ مجھے. نبا انبا، یاد ہے نا کل بات کیے تھے، ابھی بار بار آئے گا نبا 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 انبا نبا. ٹھیک ہے. نبیونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے کس علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو. ومن الابل، ابل بولتے اونٹ کو. دیکھو یہ اونٹ کی بات آ رہی ہے نا، آگے آئے گی سورہ اعراف میں بڑی خطرناک بات آنے والی ہے. یاد رکھنا اونٹ کو. بسم اللہ. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اونٹ کی پیدائش کی دیکھو. سورہ غاشیہ میں بھی کہتے ہیں الالابل کیف،
معلوم ہے نا اس کی بات کا. من الإبل اثنين من البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. دو اونٹ دو گائے پیدا کیے. آپ پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں یا دونوں کے رحموں میں لپٹا ہوا ابھی پیٹ میں ہو یا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم نے کتنے نہ کرے ہیں. گائے کا گوشت ہم نہیں کھاتے، حرام. کرو جو عورتیں کرنا چاہتے ہیں کرو. نہیں با کہیں کا ہمیں بالکل نہیں کھاتے، ہمیں چانجو آ جاتی ہے، ہمیں وہ ہو جاتا ہے. کرو حرام، جو حرام کرنا کرو. ہاں جو مکروہ ہے اس کو آپ نہیں کھائیں، کوئی بات نہیں ہے. جیسے مرغی گو کھاتی ہے وہ سب کھائیں گے ماشاءاللہ. یہ چند چیزیں جو ہیں اس کو آپ مکروہ جو چیزیں ہٹا سکتے ہیں. جو قربان ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ اس کو تم نہیں کر سکتے. سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے جھوٹ، تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر جہالت سے گمراہ کرے. لوگوں کو جہالت سے تم گمراہ کرے ہو. بے شک اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو وہی مجھے دی گئی ہے اس میں کس کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہت. یہ تیسری بار آیا ہے نا، لکھ لو یہاں پہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ المائدہ 3 آیت نمبر 3، اور یہ آیت کا نمبر دیکھو 145. 140. 3 جگہ پہ آتا ہے بن خدا کے نام کا کھانا نہیں کھانا. انعام میں آتا ہے. بسم اللہ. بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت پس وہ ناپاک ہے. ہمیں کہا جاتا ہے سور نہیں بولنا، گھر کے اندر نہیں بولنا، بالکل نہیں بولنا. قرآن میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھنا؟ گائے بولنا. سب دماغ میں جو باتیں رکھے ہیں نا، عرش کا سایہ نہیں ملے گا. یا گناہ کا ناجائز ذبح جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. بس جو لاچار ہو جائیں کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، سور کا گوشت بھی نہیں تو مر جائیں گے. کھا لو، خون ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ہے کھا لو. بن خدا کے نام کا اگر ہے تو کھا لو. ایسے نہیں کہ گئے ہیں بھوک لگ رہی ہے کسی کے گھر میں، کہا کرتی تھی میری امی کھا لے،
مچھلی تل کر ہے، بہت پسند ہے، کھا لو تم۔ 10 منوں کا کھانا پکتا ہے، امام حسین کے نام سے کھلایا جاتا ہے۔ میں نہیں کھاتی تھی، بھوک آتی تھی۔ کیوں پانی پوری نہیں کھا سکتے تھے باہر؟ بھوک بہت لگتی تھی، کھا لیتے۔ ماں کہہ رہی ہے، ماں کی بات نہیں مانو، فرما برداری چاہت نہیں کرو تو جہنم مل رہی ہے یہاں پہ۔ ماں کہہ رہی ہے، نہیں، جہاں پہ اللہ کی بات آ گئی پہ ماں کی بات بھی نہیں چلے گی۔ نہ فرمانی کرنے والے ہو، نہ سرکش ہو، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کر دیا ہر ایک ناخن۔ ایک دیکھیں، جانور ہوتے ہیں، گائے کے پاؤں کو دیکھو، 5 ناخن ہوتے ہیں، جڑ کے رہتے ہیں۔ یہ ایک ناخن والا جانور بھی ہوتا ہے۔ ہم نے گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی تھی۔ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ ہمارے لیے ان کا کہیں غضب ہوتا ہے یا کہیں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ ان کے لیے ایک ناخن کا جانور حرام کر دیا تھا۔ اور چربی بھی جو اوپر کی چربی ہے وہ نہیں ہے، وہ اندر کی کھا سکتے تھے۔ سو ان کے کتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ان کے پا یا ٹاہا پیٹ یا انتڑیوں سے لگی ہوئی یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہو، اور ہم نے ان کو بدلا دیا ان کی سرکشی کا، بے شک ہم سچے ہیں، بس اللہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لي شأن كله لا الہ الا انت۔ اس کا عذاب مجرموں کی قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ مشرک جلد کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کو کوئی چیز حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چک لیا۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم ایمان لائیں گے، اللہ چاہے تو ہم شرک کریں گے۔ بولو تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ہم شرک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ کیسی بات کر رہا ہے، نہ ہم شرک کرتے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، مگر تم کوشش تو کرو۔ میں نے بھی کوششیں کی۔ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة هم بربهم يعدلون۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، کیا تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو، تو صرف گمان کے پیچھے چلتے ہو، تم صرف اٹکل چلاتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ ہی کی حجت پوری غالب ہے، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا۔ یہ حجت پہ یاد رکھنا، حجت البالغہ، حجت پوری حجت، نوٹ کرو، انڈر لائن کر کے لکھ لو، حجت البالغہ، یہ حجت پوری حجت ہے، پوری حجت۔ یہ اللہ حجت کرتا ہے تو اللہ کی باتیں بھی اللہ ہی ہے، اللہ کی باتیں اللہ کا کلام ہے۔ یہ حجت البالغہ قیامت میں کرے گا کہ اللہ یہ ہمیشہ پڑھتا رہا، عمل کرتا رہا، اس کو جنت بھیج دے۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ بس اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، لا اپنے گواہ جو گواہی دے کہ تم نے یہ حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو بھی تم اس کے سامنے گواہی نہ دینا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور معبودان باطل کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں خل کی 4 ہی سورے ہیں، علم لا علمی کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں۔ دیکھو کتنی کتنی عظیم خل کی باتیں ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم، متفق علیہ بول سکتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں ملا کر ہے۔ معزتین کہتے ہیں 2 سوروں کو، ناس اور فلق کو۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ تیسری مرتبہ والدین کی بات آئی ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 انعام، نمبر 3 کون سا؟ کس کو یاد ہے؟ سورہ المائدہ۔ الحمدللہ۔ ولا تقتلوا أولادكم من املاق، لکھ لو یہاں پہ نا، سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ بول کے لکھ دو یہاں پہ۔ یا رب، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بطن پیٹ کو کہتے ہیں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا وكان ذا قربى۔ تم پر رب نے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ کیوں ابارشن کراتے تھے؟ پیسہ نہیں، بچوں کو پال نہیں سکتے، یعنی جوانی ہم نہیں کر سکتے، یعنی تو دودھ نہیں ہم نہیں کر سکتے، ایک بچہ سنبھال کے نہیں کر سکتے، یہ ساری بہانے ہیں۔ اور ان کو بھی اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان سے کھلی ہوں، وہ چھپی ہوں۔ دیکھیں بے حیائی کے قریب بھی نہ جانا۔ پکچر میں شرٹ نکالتا ہے سلمان خان، ہم پوری عورتیں بیٹھے رہتے تھے، ہمیں علم نہیں تھا، جب پتہ چلا تو ہم نے پورے چھوڑ دیے۔ اب پکچر عورتیں مرد بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اس میں بے حیائی ہوتی رہتی ہے، کھلے سب کچھ کھلا کھلا کرتے رہتے، ہم بیٹھ کے بڑی محبت سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن دیکھنا بند کرو، جو بھی ہیں کیا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایپیسوڈ جو ہوتے ہیں سیریلز وغیرہ کے وغیرہ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور بھی حیائیوں کے قریب نہ جانا، جو ان میں سے کھلی ہو یا چھپی ہو۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت دی ہے اسے قتل نہ کرو، مگر اللہ پر یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ تاکہ تم سمجھو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طرح بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اور انصاف کے ساتھ ماپ تول پورا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، بوجھ نہیں ڈالتے، مگر اس کے مقدر کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کی کرو، خواہ رشتہ دار ہو، رشتہ دار کا معاملہ ہو اور اللہ کا، اور حد پورا کرو۔ اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ وَأَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أعطينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء هدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. اللہ ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا إن كنا عن دراستهم لغافلين. اور یہ کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو. اس لیے میں نے کہا تھا سورہ فاتحہ پورے قرآن کا جواب ہے. ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار جگہوں پہ کس راستے پہ چلو گی تو کیا پاؤ گے، کس راستے پہ چلو گے تو کیا عطا کیا جائے گا، راستوں کی پوری اللہ نے یہاں پہ اتباع کرا رہے ہیں ہمیں. میرا راستہ سیدھا، پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو. وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دے گا. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کی جو نیکوکار ہیں، اور ہر چیز کو تفصیل کے لیے اور ہدایت رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. اور ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو. قرآن کی پیروی کرو. پیروی کا مطلب جو کہہ رہی ہے اس پہ چلو. پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سن رہے ہو؟ تقوی پرہیزگاری ہے. جو پرہیزگاری کرتا ہے اس کو اللہ رحم کرتے ہیں. رحم کرے تو جنت ہے، نہیں تو نہیں ہے. اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر کتاب اتاری گئی ہے. 2 گروہوں پہ کتاب اتاری کا مطلب کیونکہ یہودی اور نصارہ پہ. كنا عن دراستهم لغافلين. اور یہ کہ ہم ان کے پڑھانے سے بے خبر تھے. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكن الله أكبر. أو تقولوا لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربكم يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت في. اے پروردگار، تمہارا کلام ہے، تمہارا ذمہ ہے، تمہیں اس کی حفاظتی کرو. ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی تیرے علاوہ.
يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے، تو تمہارے پاس ہمارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ ہدایت بھی آئی ہے، قرآن ہے، اللہ کی رحمت بھی آئی ہے، نور علی نور ہے۔ بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور اسے کترائے؟ ہم ان لوگوں کو جلد سزا دیں گے جو کتراتے ہیں ہماری آیتوں سے، برے عذاب کے ذریعے سے اس کے بدلے کو وہ کتراتے تھے۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا رب آئے؟ کیا چاہتے، کیوں قرآن کو نہیں مان رہے ہو؟ فرشتے چاہیے تمہیں، آنا ہے، تمہارا رب خود تمہارے پاس آ جائے یا تمہارے رب کی کوئی نشانیاں آئیں۔ جس دن آئے گی تمہارے رب کی نشانی کوئی، کسی کے کام نہ آئے گا اس کا ایمان لانا جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا۔ یعنی قیامت آ گئی، کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ ابھی کر لو جو کر رہے ہو، اعمال کر لو، اچھے کر لو، چھوڑو ساری چیزوں کو۔ خیرات تک پڑھا تھا نا میں نے، قل انتظروا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم نے جو گروپ شروع کیے ہیں اس میں اس کو رکھا ہے کہ یہ کیا کہتی دیو، جو لوگ فرقہ ڈالا اپنے دین میں، یعنی سنی، جماعتی، اہل حدیث، جو بھی بولے گا، اور گروہ گروہ وہ ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر گروہ بنیں گے تو صرف اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، باقی کوئی جماعتوں میں نہیں ہو، اس کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے، پھر انہیں جتلا دے گا۔ اور جو وہ کرتے تھے، جو شخص کوئی نیکی لائے اس کے لیے اس کا 10 برابر اجر زیادہ دوں گا۔ ایک نیکی لائیں تو 10 گنا دوں گا۔ اب تو 70 کی بات ہو چکی ہے، 700 کی ہے، 7000 کی، واللہ عالم۔ جو کوئی برائی لائے تو بدلہ نہ پائے گا مگر اس کے برابر، صرف اس کے برابر، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف راہ دکھائی ہے، درست دین ہے، ابراہیم کی ملت ہے، جو ایک اللہ کے ہو رہنے والے تھے۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور مشرکوں میں سے نہ تھے، ان لوگوں کو کئی تھی نا، وہ مشرک تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم پڑھ چکے ہیں، مدنی دور سے گزر آئے ہیں، یہ مکی دور ہے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں شروع میں خلاصہ کرا دیا کیا کیا باتیں ہیں۔ اب انسان کو پہلے ہی سٹوری کی اینڈنگ معلوم ہو گئی تو پہلے کی سٹوری معلوم ہو جاتی ہے نا۔ تو قرآن کریم میں ہم نے مدنی دور میں یہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں، آپ کو خلاصہ میں کر چکی ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَعَالَى۔ جو پہلے سے ایمان نہ لایا تھا، یہاں سے بے شک جن لوگوں نے فرق ڈالا اپنے دین میں، گروہ گروہ ہو گئے، شیعلست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جو سن رہے ہیں قرآن کریم، میں رات میں سوئی نہیں ہوں، اس لیے تکلیف مجھے بہت ہو رہی ہے، مگر میں اس تکلیف کے ساتھ قرآن پڑھوں گی تو یہ حجت بنے گا قرآن میرے مرنے کے بعد۔ آپ کو بھی اگر کوئی تکلیف ایسی ہو تو آپ تکلیف کے ساتھ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دگنا تگنا جتنا چاہے بڑھا کے دیں گے۔
مرضی اس کی ہے۔ جب ہم سے آنکھ نہیں کھل رہے ہیں، جب ہم سے ہمیں ہوش نہیں ہوتی ہے، مطلب بالکل بھی اگر نہیں ہے تو قرآن بند کر کے سو جاؤ، ایسی تو حالت نہیں ہے۔ اب مجھے بتانا، آپ لوگ سنی ہیں، جماعتی ہیں، اہل حدیث ہیں، کون ہے؟ امت محمد. تیرا کوئی دین نہیں ہے، آئندہ کوئی غلطی نہیں کرنا کہ ہم فلانی فرقے سے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے، پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کرتے تھے، جتائے گا اللہ تعالیٰ جو کرتے تھے۔ جو شخص کوئی نیکی لائے تو اس کے لیے اس کا 10 برابر ہے، 10 گنا اجر دیں گے، اور جو کوئی برائی لائے تو بدلہ نہ پائے گا مگر اس کے برابر، صرف اس کے برابر، یعنی کہ ایک۔ یہ خلاصہ ہو چکا ہے شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے تھے۔ اگر سوچیں گے برائی کرنے کا، سوچیں گے کریں گے نہیں، تو برائی نہیں لکھیں گے فرشتے، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف راہ دکھائی ہے، درست ہے دین، ویری فائن، ویری گڈ، ویری بیوٹیفل، بہت اچھا ہے دین۔ ملت ابراہیم بڑی اچھی ہے، جو ایک اللہ کے ہو رہنے والے ہیں۔ آپ بار بار کہتے تھے اسلمت برب العالمین، کبھی آپ بھی کہہ لیا کرو میں جھکاتی ہوں رب العالمین کے سامنے میرا چہرہ۔ انہوں نے ہی کہا ہے نا، ابراہیم خلیل اللہ نے، انہوں نے یہ بات کہی نا، قل ان صلاتی، اس کے بعد اور تھوڑا باقی ہے۔ اللہ کے ہو رہنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مشرک نہیں ہو، میرے راستے پہ ہو، ایک دین پہ ہو، ایک دین پہ آ گئے ہو، تو آؤ نماز پڑھو صرف میرے لیے، 16 سیدوں کی نہیں، امام حسین کی نماز نہیں، 2 رکعت نماز جو بزرگان دین کے لیے پڑھتے، سارا نہیں ہے، میرے لیے نماز پڑھو، آؤ نسخی، آؤ۔ اگر یہ آستانوں پہ آپ قربانیاں نہیں دیتے، آپ آستانوں پہ جا کے اس چیز کو نہیں مانتے، تو آؤ میرے لیے قربانی دو، میں تیرے لیے قربانی دیتی ہوں، نیند سے، چین سے، وقت سے، پیسے سے، ہر چیز سے ہمیں دینا ہے۔ قربانی صرف بکرے کی نہیں ہے۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں نا، سنڈے ہیں، گھر میں جینٹس ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے، رات میں سوئے نہیں ہوتے ہیں، تو ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں نا۔ قربانی صرف بکرے کو کاٹنے کی نہیں ہے، ہر طرح کی قربانی ہوتی ہے۔ تو آؤ میرے لیے جیو، آؤ میرے لیے جیو، مماتی، اور میرے لیے مرو۔ اب کس کے لیے جیتے؟ میرے بچے کے لیے۔ ماں میری شادی ہوگی تو اللہ مجھے اٹھا لے، میرا فرض ہو گیا تو اللہ تو مجھے اٹھا لے، اللہ میرے آنکھوں سے میرے بچوں کی شادی دکھا دے۔ ہم جیتے ہیں بچوں کی شادی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ مرتے اللہ مجھے اٹھا لے، نہیں ہو رہی مصیبتیں، مماتی، میرا مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، آمین یا رب العالمین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای مماتی للہ العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هو الذي جعلكم غنائم فالأرض ورفع بعدكم فوق بعد درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سریع العقاب، کل سیکھے تھے آپ، شدید العقاب، قرآن میں اس کو یاد کریں گے، میمورائز کریں گے، سریع العقاب، جلدی دے گا سزا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ یقیناً بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو جئیں گے، مریں گے، قربانی دیں گے، نماز پڑھیں گے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اگر آپ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے تو اپنی نماز پڑھ رہے ہو، نماز اللہ تعالیٰ کے ٹائم پہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔
آپ کس کے لیے نماز پڑھیں ذرا دیکھ لینا. خود کی مرضی کی نماز، خود کا روزہ، خود کا ٹائم، خود کے طریقے نہیں ہوں گے وہ. اور ساری جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، یہ سارے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان فرما بردار ہوں. اللہ ہم بھی آج مسلمان ہیں، ایمان والے بنا دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور رب ڈھونڈوں جا کر میں. اور وہی ہے ہر شے کا رب، ہر چیز کا تو وہی رب ہے. کس کو بھی ڈھونڈوں تو کوئی رب ہے نہیں. ہر شخص جو کچھ کمائے گا اس کا گناہ صرف اس کے ذمہ ہوگا. کوئی اٹھانے والا نہیں کسی کا بوجھ قیامت میں. کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، بس وہ تمہیں جتلا دے گا. جو تم اختلاف کرتے تھے، وہی جس سے تمہیں زمین سے نائب بنایا ہے اور بلند کیے تم میں سے بعض کے بعض درجے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی تو بنائے سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی کئی کے درجات رکھے ہیں. ہر ایک کا درجہ ویسا نہیں ہوتا. پیسوں میں بھی درجات ہوتے ہیں، علم میں بھی درجات ہوتے ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں، اللہ کی محبت میں بھی درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی درجات ہیں. وہ تمہیں اس میں آزمائے گا، اور اس نے تمہیں دیا، بے شک تمہارا رب ہے جلد سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں دیا ہوں پیسہ اس میں سے میں آزماؤں گا، اور تمہارا رب میں جلد سزا دینے والا ہوں. بے شک یقیناً بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ الاعراف شروع ہونے والی ہے.